راستے میں گزرتے ہیں، جنگل کی بالکل جڑی بوٹیاں آپ کو نظر آتی، پودے الٹے سیدھے پودے، آپ بالکل نہیں جانتے کہ ان پودوں کی کیا فائدہ ہے۔ کبھی کبھی آپ کو غصہ بھی آتا ہے یار یہ بلا وجہ جنگل اگا ہوا ہے۔ میں ایک بار بہار میں جماعت میں چل رہا تھا، پورنیہ کے علاقے سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ہماری جماعت بس میں بیٹھ کر جا رہی تھی، اور وہ بھی بس بہار کی، جو مکمل بے بسی کی تربیت کرتی ہے، خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، بس بس میں سوار ہو جائے، کیونکہ جتنے لوگ مسافر بس کے اندر تھے شاید اس سے کچھ زیادہ بس کی چھت پر تھے، اور جتنے بس میں تھے وہ سب بول رہے تھے اور سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے خاموش 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 خاموش۔ ایک بار وہاں ضرور جائیے، ابھی کل پرسوں وہاں موبائل ٹاور چوری ہو گئے، سبحان اللہ۔ جہنم میں بہت اسپیشل کلاس بنانا پڑے گا۔ کیونکہ اتنے شاطر لوگ کہیں وہی کچھ نہ چرا لیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک حکیم صاحب تھے لکھنؤ کے، بڑے اچھے حکیم، انتقال ہو گیا ان کا۔ وہ بس کی کھڑکی سے ان جنگلی جھاڑوں کو، کانٹے دار جھاڑیوں کو دیکھ رہے تھے بہت غور سے، اور اچانک وہ بولے کہ مولانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے میں پتھری کے مریض بہت ہیں، یہاں گردے کی، مثانے کی، پتھری کے مریض بہت ہوں گے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بہترین گھاس ہوتی ہے، جڑی بوٹی، بدن سے پتھری کو گلا کر نکال دینے والی، وہ یہاں بہت ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جس علاقے میں جو بیماری ہوتی ہے اسی علاقے میں اس بیماری کی دوا ہوتی ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آج حکیم صاحب کی نبض دیکھنی ہے، یہ بہت مریضوں کی نبض دیکھ چکے، اب آج میں ان کی نبض دیکھوں گا، یہ واقعی سچ بات کہہ رہے ہیں یا اپنے فن کا ایک جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت مسجد میں جا کر رکی، گاؤں کی مسجد میں، پتہ چلا کہ اس مسجد میں ہم غلطی سے آ گئے، اگر زندہ چلے گئے تو خیریت ہے، یہ بہت ہی کٹر قسم کے اہل سنت برادران کی مسجد ہے، اور آج تک یہاں کوئی جماعت مار کھائے بغیر نکلی نہیں۔ اب میں ایک نمبر کا ضدی آدمی ہوں، میں نے کہا میں تو نہیں نکلوں گا، میں تو انشاءاللہ اسی مسجد میں رہوں گا اور یہیں سے جماعت نکالوں گا۔ اب ہمارے کچھ ساتھی راضی ہو گئے، کچھ ساتھی وصیت نامہ وغیرہ لکھنے لگے کہ اب کل ہی مانگی تھی دعا شہادت کی، اور یہ کیا خبر تھی کہ فوراً قبول ہو جائے۔ ایک صاحب، حاجی صاحب حج کرنے گئے، بیان میں مدینے میں موت کے فضائل سنے، تو انہوں نے بہت رو رو کر آمین کہا، اللہ ہم کو مدینے کی موت نصیب فرما۔ شام کو آیا بخار اور کپ کپی تاری ہوئی، اور ساتھیوں نے مبارکباد دینی شروع کی، حاجی صاحب مبارک۔ وہ آپ دیکھ نہیں رہے مسجد نبی میں اصل نماز کے بعد 6 7 8 جنازے ہو رہے ہیں، تو وہ آج کل بخار جو آ رہا ہے وہ لے کر جا رہا ہے، حاجی صاحب خوب قبول ہو گئی دعا۔ تو لگے رونے پیٹنے کہ میں نے اللہ میاں سے یہ کب کہا تھا کہ اسی بار قبول کر لی۔ بھائی کچھ کرو، واپس لے لو یہ دعا۔ میں اللہ میاں سے سوری بولتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ 30 35 سال کے بعد جب میرے سب بچوں کی شادیاں وادیاں سب ہو جائیں گی تو پھر بلا لیجیے گا، پھر دے دیجیے گا، موت ابھی نہیں۔
تو حکیم صاحب کو میں نے آزمانے کے لیے اچھا یہ بھی دیکھ لیا کہ گاؤں میں اگر ہم نے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ تبلیغی جماعت ہے، تو میں نے کہا سب ساتھی نہ تعارف نہ اعلان نہ گشت نہ بیان، سب بالکل خاموش، آج کوئی مشورہ نہیں ہوگا، سب اعمال میں کروں گا۔ اور میں نے ایک صاحب سے ہرا کپڑا لے کر ہری پگڑی ماری۔ تو جب گاؤں نمازی آئے اور ہری پگڑی والے مولانا یا پیر کو دیکھا تو تھوڑا ان کا اطمینان ہوا کہ نہیں یہ لگتا ہے کہ مسلمان لوگ ہیں۔ تو میں نے جلدی سے کھڑے ہو کر نماز کے بعد یہ کہا کہ بھائی ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ طے ہوا کہ بھائی نماز پڑھ لو، جماعت کی نماز مل جائے گی، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ اور جب آ گئے ہیں تو بھائی آپ حکیم، ہمارے پاس ایک حکیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اگر گاؤں میں کوئی بیمار ہو اور دکھانا چاہے تو آپ لوگ لے آئیے، دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے ان کی دوا سے فائدہ ہو جائے۔ کچھ میں نے کوئی بات ایمان دین یقین 6 نمبر 7 نمبر کچھ نہیں، کوئی اشارے ہی نہیں کیا کہ دین کی بات ہوگی۔ تو گاؤں والے بھاگ ہاں ہاں ہاں، اب ایک آ رہا ہے مریض، 2 آ رہے ہیں، 3 آ رہے ہیں، سب پیٹ پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، 4-5 مریض آدھے گھنٹے کے اندر آ گئے، اور سب مریض وہی جن کو حکیم صاحب نے نبض پکڑی اور پوچھا، پتہ چلا کہ پتھری ہے، بری طرح تڑپ رہے، گردے کے درد میں، مثانے کے درد میں، بلیڈر کے درد میں۔ حکیم صاحب نے کہا بالکل پریشان نہیں ہوں، وہ جو گھاس ہے نا تمہاری وہ تو توڑ لا، کوئی دوا کی ضرورت نہیں، وہ گھاس توڑ لا۔ گاؤں والے گئے جلدی سے گھاس توڑنا، ان کا بس جاؤ اسی گھاس کو دھو کر ابال لو، اچھی طرح ابالو، جتنا پانی ڈالو اس کا آدھا رہ جائے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیو۔ اور ہم لوگ ابھی جلدی نہیں جائیں گے، دیکھ لیں دوا کا کیا۔ ان کا صاحب اب تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اب آپ کیسے جائیں؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، ہماری رات کی دعوت ہماری طرف سے۔ اب سب لوگ مسکرا رہے ہیں جماعت کے ساتھی، اور میں نے اس وقت دیکھا اللہ، یقین مانی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر تم لوگوں کو بہت کس کے درد اٹھے گا، گھبرانا مت، اور اس وقت جو پیشاب لگے تو تم لوگ کو کوئی برتن میں کر لینا، کوئی گھڑا ہو، کوئی چیز مٹی کی کوئی چیز ہو، اگر ہو سکے تو اس میں کر لینا، ہم کو آپ سے بتانا۔ 2-2.5 گھنٹے لگے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، بس 3-4-5 مریض جتنے آئے تھے وہ سب آئے، اور تڑپ سے تڑپتے ہوئے بھی آئے اور خوش بھی آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب نے کہا تمہاری سب کی پتھریاں نکل گئیں، اب تمہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ ہم مخلوق اللہ کی، اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں بنایا، دنیا تو دنیا، اللہ نے تو اپنے لیے آخرت بھی نہیں بنایا، اللہ نے اپنے لیے جنت بھی نہیں بنایا۔ پیار، محبت، شفقت اور بے لوث اور بے غرض محبت کی اس سے اونچی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے روزی کماتا ہے تو باپ کے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اللہ کو کون سا سہارا؟ تو جب یہ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہم لوگ تو چند چیزیں جانتے ہیں نا، کیڑے کی مثال اور گھاس کی مثال میں نے اسی لیے دی، ہم لوگ تو آٹا دال چاول کو جانتے ہیں، لیکن ایک سے ایک سمندری مخلوقات، عجیب و غریب قسم کی مخلوقات، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان کو کاہے کے لیے بنایا؟ یہ اتنا بہترین سوال ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ضرور سوچنا چاہیے۔
اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ انسان کو کیوں بنایا۔